بلند ہوا سر حسین کا اور ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا، ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا، جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا، جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا۔ آئیے حضرات پر جلوہ افروز ہونے کے لیے گزارش کروں مقرر ذیشان فاضل نوجوان استاد گرامی حضرت حافظ بخاری عبدالرشید صاحب کو آئیے حیت کے استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی دھن سے کر لیں، ذرا جی لگا کے بولے نعرہ تکبیر۔ ایسا محسوس ہو کہ حضرت جلوہ افروز ہو رہے ہیں، ایسے نہیں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، جشن شہدائے کرب و بلا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المکین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، شہید اعظم کے مستانوں، مولائے کائنات کے الفت میں جینے والوں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، مالک پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر کا ایک جملہ آپ کے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نبی نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، توجہ میری طرف، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اور وہی مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت علم کے شہر ہیں اور اس علم کے شہر کا علی دروازہ ہے، اے لوگوں سنو، جو نبی کی بارگاہ میں ایک بار جاتا ہے علی کی بارگاہ میں 2 بار آتا ہے۔ اگر آپ بھی علی کی بارگاہ میں 2 بار پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے پیر کا رشتہ نبی اور علی سے چھوڑ کر ایک بار پھر درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ خاموش ہیں
تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے انہیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے انہیں دعوت ایمان، اس آخری امت میں نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ اور ایک شاعر کا مجاز اور دیکھیے، چلیں گے روزے قیامت حسین کے نانا، چلیں گے روزے قیامت حسین کے نانا، پہن کے تاج شفاعت حسین کے نانا، کوئی بھی کام نہ آیا کسی کا محشر میں، چلیں گے روزے قیامت حسین کے نانا، پہن کے تاج شفاعت حسین کے نانا، کوئی بھی کام نہ آیا کسی کا محشر میں، امام آئے سب کی ضرورت حسین کے نانا، وہاں ہے سب کی ضرورت حسین کے نانا۔ اور قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے ایمان والو صبر چاہو نماز سے، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے، قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں، تم نہیں جانتے ان کے بارے میں، ان کے زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ جس کا ہم اور آپ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ کسی کی سانسیں بند ہو گئی، مردہ ہو گیا، کسی کا سینہ چاک کر دیا گیا، وہ ٹک موٹی گھوشت کر دی جاتی ہے، کسی کا سر تن سے جدا کر دینے کا نام وہ مردہ ثابت کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب اس کی سانسیں رک جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کا سینہ چاک کر دیا جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کی گوٹی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو وہ مردہ ثابت کر دیا جاتا ہے، گھوشت کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سر کٹاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں سینہ اپنا پھرتیوں سے چھدواتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنے بازوؤں میں کٹواتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کراتے ہیں۔ ارے دنیا کہتی ہے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن خدا کا مشیت کہتی ہے وہ کہنے والے تو کہتا ہے مر گیا ہے، میں کہتا ہوں یہی زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، زندہ
زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خواب جیا کرتے ہیں, ہمیں جو مرتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں, جو مرتے حق کے نام پر وہ زندہ ہو جاتے ہیں, جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا, اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. وہی مرنے والا بلکہ مرتا نہیں, اتنی بڑی زندگی کا مالک بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے, وہ دوسروں کو وہ بھی رازدار بنا دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وقت پابندی ہے, تاریخ آج بیان کرنی ہے, تھوڑا مجمع میری طرف توجہ فرمائیے گا. اللہ نے فرمایا قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین, ہمیں اور آپ کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے. آپ تاریخیں سنتے ہیں, یزید نے سوچا تھا کہ ہم نے حسین کو اور حسین کے گھر والوں کو قتل کر دیا, اب یہاں سے کام تمام ہو جائے گا. لیکن اسے اس وقت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو اللہ کے راہ میں کٹ رہا ہے اسی کا نام بلند ہونے والا ہے, جو اللہ کے راہ میں کٹ رہا ہے اسی کا نام اجاگر ہونے والا ہے, جو اللہ کی راہ میں کاٹا جا رہا ہے اسی کا دنیا میں نام چلنے والا ہے. دیکھو یزید قتل ہو گیا, حسین آج بھی زندہ ہے, حسین آج بھی دستور زندگی کی طرف جو ہے جانے جاتے ہیں. آج حسینی بس آج حسینی جلسے ہر جگہ دنیا کے خطے خطے میں کونے کونے میں سجائے جاتے ہیں. تو اے لوگوں, قرآن کی آیتیں کہتی ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حسین نے صبر کیا اس لیے اللہ ان کے ساتھ تھا. اور دلیل یہ ہے کہ آج بھی حسین کا ذکر ہو رہا ہے, آج بھی اللہ کے نام لینے والا اس اللہ کی عطا سے حسین کا نام لے رہے ہیں. آج تک یزید کا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوا کہ کوئی یزید کا نام لے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں کاٹے جاتے ہیں, اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں, وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہو جاتے ہیں. اور بل احیاء ولکن لا تشعرون, ان کے زندگی میں تمہیں نہیں معلوم, ان کے زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں, ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں عقل نہیں ہے, تمہیں معلومات نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں وہ زندہ ہی نہیں بلکہ زندہ تو اس کو کہتے ہیں جو چل رہا ہو, زندہ تو اسے کہتے ہیں جو دیکھ رہا ہو, زندہ اسے کہتے ہیں زندہ ہونے کے لیے دیکھنا شرط ہے, زندوں کے لیے سننا ضروری ہے, زندوں کے لیے بولنا ضروری ہے, زندوں کے لیے کھانا پینا ضروری ہے. یہی بات ہے. اور یہ ساری چیزیں اگر کٹنے کے بعد بھی ثابت ہو جائے, ارے کہتے سبحان اللہ, کٹنے کے بعد بھی ثابت ہو جائے, کرب بلا کے میدان میں امام پاک کا سر پر تن سے جب جدا ہوا تو نیزے پہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی, ثابت ہو گیا کہ زندہ بولتا ہے. حسین کٹنے کے بعد بھی بول رہے تھے, اب تو مردہ مت کہنا. قافلہ چلا ہے, سیدہ سکینہ چھوٹ جاتی ہے, میرے حسین آگے بڑھنے سے رک گئے, نیزہ زمین سے ابھرتا ہی نہیں ہے. پتہ چلا کہ حسین کوئی دیکھے نہ دیکھے, حسین دیکھ رہے تھے کہ میری سکینہ چھوٹ گئی. ثابت ہو گیا حسین دیکھ بھی رہے تھے. ارے مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. حسین دیکھ بھی رہے تھے. میں اس چیپٹر کو زیادہ نہیں پھیلاؤں کیونکہ تاریخ بیان کرنا ہے. آیت کریمہ پڑھی ہے زندوں کے بارے میں کہ جو مرتا ہے وہی زندہ ہوتا ہے, جو کرتا ہے اللہ کی راہ میں وہی زندہ ہوتا ہے. تو ثابت کر دو قرآن سے بھی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
زندوں کے لیے کھانا شرط ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ کے یہاں وہ رزق بھی پاتا ہے. ہو گئی کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں, وہ بول بھی لیتے ہیں, اور ان کی سماعت کے بارے میں ارے کہہ دو مچل کے سبحان اللہ. یہاں سے پکارو حسین کربلا میں سماعت کر رہے ہیں, ہم یہاں سے پکاریں گے حسین کربلا میں سن رہے ہیں. اس طرح سے سنتے ہیں, ہمیں ان کی سماعت کا عالم کیا ہے کہ ہم سنیں یا نہ سنیں, لیکن حسین ضرور سنتے ہیں. میرے مصطفیٰ اس کافر سے مرنے کے بعد کہہ رہے تھے, یعنی ابو جہل کے مرنے کے بعد جب واسطے جہنم کر دیا گیا, آقا پوچھ رہے تھے اے ابو جہل میں تجھ سے کہہ رہا تھا نا کہ رب کے محبوب سے بغاوت مت کر, رب کے محبوب کی برائی مت کر, میں اللہ کا مقدس محبوب ہوں, مجھ سے پنگا نہ دے. اگر تم مجھ سے پنگا لے گا تو تیرا انجام برا ہوگا. آج تو ایک موہ میں پڑا ہے, تیرا کوئی سال حال نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مر چکا ہے, یہ تو مر چکا ہے, اس کے جسم سے خون جاری ہے, اس کی گردنیں کٹ چکی ہیں. یا رسول اللہ یہ مردہ جان پہ جان ہو چکا ہے, یہ کیا سن رہا ہے, کیا آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ ہاں مرنے والا بھی سنتا ہے. کیوں کہ جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی, جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی. تو ارے روحوں کو جس کے صدقے میں زندگی ملی ہے, جب ابو جہل کی روح سن سکتی ہے تو آقا امام علی مقام کی روح تو سب سے اعلیٰ ہے, سب سے افضل ہے, سب سے بہتر ہے, سب سے بہتر ہے. وہ سب سے زیادہ سنتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو وہ زیادہ سنتے ہیں. میرے شہید بننے کے بعد بھی سنتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. قرآن نے کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کے یہاں رزق بھی پایا کرتے ہیں. یعنی اللہ ان کو جنتی غذائیں کھلاتا ہے, جنتی نہروں میں سے پانی پلاتا ہے, جنتی پھل اور میوے کھلاتا ہے, اور وہ کھاتے ہیں اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی غالب ملت اسلامیہ آپ اسی پر اپنے ذہن کو ٹھہرائیے. اب میں اس طرف چلتا ہوں جہاں پر بات میں نے کل چھوڑی ہوئی, اب وہاں سے سفر آگے کرتا ہوں. آپ ایک مرتبہ اپنے بیداری کا ثبوت پیش کر دیجیے. مچل کے پورا مجمع کہہ دے یا حسین. بس کل میں نے امام مسلم بن عقیل کی شہادت بیان کی تھی. ان کی شہادت کے بعد آپ کو جب شہید کیا جا رہا تھا اسی سپاہ یزیدیوں سے آپ اپنی زبان مقدس سے یہ وصیت فرما رہے تھے اے یزیدیوں اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو تو ضرور تم میرا خون کر سکتے ہو, میرے جان کے پیارے ہو تو میری جان لے سکتے ہو, اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو اب تم ایک مجرم کی طرح تمہارے پاس گرفتار ہو گیا ہوں, لیکن ایسے سپاہ یزید اتنا احسان کر دینا کہ میرے شہادت کے بعد میں نے خط امام علی مقام کو بھیجا ہے, وہ خط ان کے پاس پہنچ گیا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا تو تم ایک کاشی ان کے پاس اور بھیج دینا, انہیں منع کر دینا وہ کوفہ نہ آئے, کیونکہ کوفہ کے لوگ اپنے عہد سے پھر گئے ہیں, اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیے ہیں. اور سنو میرے تو ننھے بچے ہیں جو کہ جنتی
कलियों की तरह भुला रहे होंगे, वो भूखे और प्यासे तड़प रहे होंगे। मैंने उन्हें कादी शरीफ के हवाले किया है, जाओ कादी शरीफ से उन्हें कादी शरीफ से कह देना कि मेरे बच्चों को जिंदा सही सलामत मदीने पहुंचा देंगे, मदीने चले जाएंगे तो उनको जिंदगी की भीख मिल जाएगी। इतना कहने के बाद आपने आखिरी सजदा किया और फिर आपके जिस्म पर खंजर चलाया गया, आपको शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्ने ज़ियाद जब ये देखा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील इस वक्त शहीद हो गए हैं, सिपाहियों को ललकारा, ऐ सिपाही यजीद, अब जाओ ढूंढो मुस्लिम बिन अकील के वो दोनों बच्चे कहाँ जो गए, उनके बच्चों को ढूंढ करके लाएगा। इतना इनाम और इकराम दिया जाएगा, इतना इनाम दिया जाएगा, उसे माला माल कर दिया जाएगा, रखने की जगह उसके पास होगी, इस तरह से उसे इनाम और इकराम दिया जाएगा। अब मालो तौलो के लालच में सिपाही यजीद अब अंधी हो गई और इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को ढूंढने लगी। उधर हजरत कादी शरीफ अपने बेटे असद को आला सुबह कहा कि बेटा सुबह होते होते दरवाजे इराकी के पास चले जाना, वहां से एक काफिला मदीना रवा होने वाला है, मदीना शरीफ जाने वाला है। वो काफिले में इन दोनों शहजादों को शरीक कर देना, ये मदीना उस काफिले में पहुंच जाएंगे, उस काफिले के जरिए सही सालिम ये मदीना शरीफ चले जाएंगे। कादी शरीफ का बेटा असद उन बच्चों के लिए सुबह होने वाली है कि जल्दी तेज रफ्तार और लंबे लंबे कदम चल रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे अपनी कामत के हिसाब से, अपनी कुव्वत के हिसाब से मंजिल तय कर रहे हैं, रास्ता हमवार है, चले जा रहे हैं कि अब दरवाजे इराकी के पास जब पहुंचते हैं तो तफाक से बदकिस्मती कहिए कि काफिला गुजर चुका था, काफिला दूर जा चुका था। असद ने कहा, ओ शहजादो देखो वो काफिला दूर निकल चुका है, उसकी गर्दन नजर आ रही है, गर्दो गुबार नजर आ रहे हैं, काफिला पा जाओगे, ज्यादा दूर नहीं गया है। असद वहीं से छोट छोट के वापस चला आया तो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ चलते हैं, इधर चलते चलते अरब की रेगिस्तान की जमीन है, पत्थरों के कीलों की वजह से आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, पत्थरों में जख्में भी लगी है। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, भैया पैर दर्द करने लगा है, पत्थर की वजह से पैरों में चोट भी लग गई है, छाले भी पड़ गए हैं। ए भाई, ए ब्रदर आगे बढ़ो वरना सिपाही यजीद हमारा पीछा करके कहीं पकड़ न ले। वो दोनों शहजादे आगे बढ़े हैं, चले जाते हैं। अब इधर पूरे दिन चले, काफिला मिलने वाला है, काफिले के करीब जाने वाले हैं, पूरे दिन वो चलते रहे, कुछ दौड़ते रहे, कुछ चलते रहे। अब इधर सुबह सूरज ढलने के करीब है, सूरज अब सुर्ख होने लगा है, कभी डूब जाएगा। देखते ही देखते सूरज डूबने के करीब है। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया अब तो सुबह से चले हैं, शाम होने वाली है, लेकिन काफिला नजर नहीं आ रहा है। सूरज डूब गया, अंधेरा छाने लगा। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि ए बेटा सुनो, अब अंधेरा हो रहा है, जंगली रास्ता है, पत्ता खड़कता है, तो अभी कम सी उम्र है, अभी नन्ही सी उम्र है, पत्ता खड़कता है तो शहजादे डर जाते हैं। अब इब्राहिम कहते ठहर जाओ, रात हो गई है, कहीं दरिंदों ने हम पर शिकार कर दिया तो क्या करेंगे? यजीदियों से तो बच के निकल आए हैं, लेकिन अगर दरिंदे हम पर हमला आवर हो जाएंगे तो क्या करेंगे? चलो किसी बस्ती की तरफ चलते हैं, वहां गुजार लेंगे, किसी यहाँ एक रात गुजार लेंगे, हमारे जिंदगी की भीख मिल जाएगी। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया अपने भाई ने कहा, ऐ इब्राहिम ठहरने की हमें और को फुर्सत नहीं है, लेकिन ऐसा न हो कि अपने ज्यादा अपने सिपाहियों को भेज दिया हो, अभी वो पकड़ करके हमें यजीद के पकड़ करके वो हमें लगा करके कत्ल न कर दे।
سے ہمارے باپ کا قتل کر دیا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت ابراہیم اور ایک شہزادے کا نام محمد ہے، دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ دن تو سفر میں گزر گیا، کیا رات بھی اب سفر میں گزر جائے گی؟ ہاں رات بھی سفر میں گزر جائے گی. رات کا بھی سفر جاری رکھا، لیکن چلتے رہے. ایک دن گزر گیا ہے، پوری رات گزر گئی ہے. ادھر صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے. پوری رات بچے چلتے رہے، پوری رات شہزادے چلتے رہے. رات بھی گزر گئی، صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے، وہ ننھا شہزادہ کہتا ہے، بھیا چلتے چلتے تو جسم نڈھال ہو چکا ہے. العطش اب پیار کی شدت نے زبان کو کانٹا کر دیا ہے. چلو کبھی چشمے کے قریب چلتے ہیں، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو پھر ہمارا کلیجہ ترو تازہ ہو جائے گا، پھر چلنے کی قوت آ جائے گی. القریب المقتصر یہ سمجھے کہ بڑے بھائی نے تصویر کیا کہ اچھا ٹھیک ہے ابراہیم چلو چلتے ہیں. ایک چشمے کے قریب تھے، وہاں پر ابھی پانی لیا ہی تھا، چلو میں پینے ہی والے تھے. کبھی ایک دو گھونٹ اپنے حلق میں اتارا تھا کہ ایک خاتون نظر آتی ہے، سہل گئے. جھاڑیوں کے قریب جا کر سہل گئے اور کہتے ہیں کیا کوئی آ گیا ہے؟ کہ ایسا تو نہیں کہ یزید کی طرف سے جاسوس آ رہا ہو. غور سے دیکھا تو ایک لیڈیز ہے، ایک خاتون ہے جو چشمے میں پانی بھرنے کے لیے آ رہی ہے. اس تالاب سے پانی لے کر کے جانے والی ہے کہ اتنے میں شہزادوں کی سسکنے کی آواز سن کر کے کہتی تم لوگ کون ہو؟ ان کو شہزادوں نے کہا کہ اے خاتون، ہم کوئی باغی نہیں ہے، ہم کوئی چور ڈاکو نہیں، ہم مسلم بن عقیل کے تو شہزادے ہیں، ہم مظلوم ہیں. ہمارے باپ کو اتنے زیادہ شہید کرا دیا، اب ہم غریب الوطن ہیں، مسافر ہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگے شہزادے، اے خاتون تجھے دادا علی کا واسطہ نہ مصطفیٰ کا واسطہ ہے، کسی سے مت دینا، ہم تمہارا اس شہر میں نہیں آئیں گے، ہمارے یہاں چھپنے کی کسی کو خبر مت دینا. وہ خاتون کہتی ہے، ارے تم مسلم عقیل کے شہزادے ہو، ٹھہرو، آؤ میں تمہاری خبر کسی کو نہیں بتاؤں گی. آؤ میں ایسی جگہ پر لے چلتی ہوں، ایسے ایک خاتون کی میں خریز ہوں، ایک ایسی محب اہل بیت خاتون ہوں اور اس کی غلام ہوں، اس کی کنیز ہوں کہ جو علی سے اور فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے بے پناہ محبت کیا کرتی ہوتی. آگے بڑھتی ہے، شہزادوں کے چہرے سے گرد و غبار صاف کیا. صاف کرنے کے بعد میں اس نے اپنے آنچل میں چھپا لیا. اب وہ سسک رہے تھے، تھپکیاں دی، شہزادوں چلو. لے جانے کے بعد میں اس خاتون کے حوالے کرتی ہے وہ کنیز، وہ غلام، وہ خادمہ. اور وہ کون تھی؟ وہ حارث کی ماں تھی جو محب اہل بیت تھی، یعنی علی سے محبت کرنے والی تھی، فاطمہ سے محبت کرنے والی تھی، حسن سے محبت کرنے والی تھی، حسین سے محبت کرنے والی تھی. ایسا نہیں تھا کہ تمام خلفاء کے لوگ محبت نہیں کرتے تھے، کرتے بھی تھے، لیکن جب وہ اپنی تھاپ جماتا جو اپنی تھاپ جماتا تو اب وہ بزدل پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے. بات یہاں تک آتی ہے کہ اس عورت نے، اس خاتون نے شہزادوں کو نہلایا دھلایا اور ان کی بڑی عیادت کی، انہیں کھلایا پلایا اور اپنے گھر کے سب سے پیچھے حصے پہ جو ایک کوٹری تھی، ایک کوٹری کی ایک کمرہ تھا، اسی میں شہزادوں کو سلا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر شام ہو چکی تھی، رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس خاتون نے کہا کہ اے کنیز سنو، تم پہرا دینا، اس شہزادے کے بھی چونک کر پھر تو ان کو تھپا دینا، کہیں ان کی آواز گھر کے باہر نہ چلی جائے کہ یزیدی سپاہ میرے گھر میں آ کر کے ان کو پکڑ کے لے کے چلے جائیں، کیونکہ میرا بیٹا خود حارث، میرا
میرا شوہر جو حارث ہے وہ خود ہی دین کی تلاش کر رہا ہے، خود ہی اس کو ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ یزید کے انعام نے اسے اس وقت مجبور کر دیا ہے، اسے دنیا کی دولت دکھ رہی ہے، اہل بیت کے چمنستانے فاطمہ کے پھول نہیں اس کو نظر آ رہے ہیں، اس کو دنیا کی مال و دولت نے اندھا کر دیا ہے۔ عزیزان ملت سلام دیا، حارث ٹوٹتا ہوا تھکا ماندہ اپنے گھر پر آتا ہے، دستک دیتا ہے، بیوی نے دروازہ کھولا، بیوی سے پانی مانگا، ہاتھ میں دھلا اور بیٹھ گیا، کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے، کیوں اتنی جلدی کیوں؟ ابھی پھر جانا ہے۔ مسلم عقیل کے دو بچے جو فرار ہیں قاضی شریف یہاں تھے، وہاں سے انہوں نے روانہ کر دیا ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ اگر وہ مل جائیں گے تو میں یزید کے دربار میں لے جاؤں گا اور یزید مجھے بہت انعام دے گا، ابن زیاد مجھے بہت انعام دے گا، کیونکہ ابن زیاد نے کہہ دیا جو پکڑ کر کے لائے گا اسے مال و دولت سے اتنا نوازا جائے گا، اتنا نوازا جائے گا کہ وہ کبھی اپنے اوان و خمان میں نہیں خیال کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حارث کی بیوی کہتی ہے اے بدبخت، تو اس چمنستان فاطمہ کے پھولوں کو گرفتار کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا، کیوں ان کے پیچھے پڑا ہے؟ یہ دنیا کی دولت ہے، یہ دنیا کی چاہو حشمت ہے، یہ دنیا کی کامیابی چند دن کے لیے ہے، انہیں مت تلاش اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں مت بنا، تو اپنے کام میں لگ جا، ان کا پیچھا چھوڑ دے۔ حارث کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے کہ آج کتنا بڑا مجھے سرمایہ ملنے والا ہے، آج کتنی بڑی مجھے دولت ملنے والی ہے، کتنا بڑا انعام و اکرام سے مجھے نوازا جانے والا ہے۔ اس نے تم کہا کہ کھانا لاؤ، بکواس مت کرو ورنہ میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میرے ٹائم کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ حارث بیوی کہتی ہے کہ ایسے بدبخت انسان کے لیے میرے گھر میں کھانا نہیں ہے جو اہل بیت کا باغی بن جائے، جو اہل بیت کے بچوں کا دشمن بن جائے، وہ انسان نہیں بلکہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ حارث پوچھتا ہے کچھ جو ہے کھری کھوٹی سناتا ہے، بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کو کچھ تھپڑے بھی جو ہے رسید کرتا ہے، تھپڑے بھی مارتا ہے۔ وہ حسن سلوک والی بیوی اللہ کا شکر ادا کر کے کہتی ہے اے اللہ تو نے اہل بیت کی محبت میں کچھ تھپڑے تو نصیب کرایا ہے، اے مولا ان تھپڑوں کے ذریعے سے کم اس چمنستان فاطمہ کے پھولوں کی اے مولا رہائی کر دے، ان کی آزادی فرما دے۔ وہ دعائیں کر رہی ہے، آہو بہا کر رہی ہے، آخر میں رات کا حصہ گزر رہا تھا، تیسرا پہر چل رہا تھا کہ بچے آپس میں خواب دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ خواب دیکھ رہے تھے کہ ان کے بابا حضرت مسلم بھی اپنے خواب میں آئے ہیں، اپنے شہزادوں کو اپنے گلے سے لگا لیا، دونوں بھائی باپ کے سینے سے لگ کر اب خواب میں چیخیں مار کر کے رونے لگے، بلکہ ان کی چیخیں خواب کے عالم میں نکلنے لگی۔ حارث کے کان میں جب ایک آواز آئی اپنے بیوی سے کہتا ہے میرے گھر میں رونے کی آواز کس کی؟ کیونکہ میرے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں۔ بیوی کہتی ہے اڑوس پڑوس سے آواز آ رہی ہو، تمہیں کھانا دے دیا ہوں، تم کھانا کھاؤ، کام کرو، ہوگا کوئی رو رہا ہوگا؟ نہیں، یہ پڑوس کی نہیں، میرے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ میرے گھر میں کوئی چھپا ہوا ہے۔ کھانا چھوڑ کر کے وہ بدبخت جاتا ہے، ساری کوٹھیوں کو چیک کرتا ہے، اس لاش کو کوٹھی میں جاتا ہے، اس میں کنڈلی بند تھی، کنڈلی کھولا تو دو شہزادے آپس میں بلک رہے تھے، رو رہے تھے، اپنے زندگی کی مولا سے بھیک مانگ رہے تھے، مدینہ جانے کی تمنا، میرے باپ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ہم نے تو یزید کا کچھ نہیں بگاڑا، ابن زیاد کا کچھ نہیں بگاڑا، اے حارث تو ہمیں چھوڑ دے، کل میدان محشر میں آزادی کا پروانہ تجھے دلایا جائے گا، آزادی کا پروانہ تجھے دلایا جائے گا، ہماری سی جان ہے، ہمیں چھوڑ دے۔ اتنا اصرار کرنے پر اس بدبخت نے اس نونہال پھولوں کے اس رخسار پر تماچے مارے۔ حارث کی بیوی نے جب دیکھا تو بدبخت سے کہتی ہے اے بدبخت تو چمنستان فاطمہ کی کلیوں کے رخساروں پر کیوں تماچے مارتا ہے؟ ارے کیوں فاطمہ زہرا کو رلانا ہے کفن میں؟ کیوں فاطمہ زہرا کو رلانا ہے کفن میں؟ ارے دو پھول تو رہنے دے محمد کی چمن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں، ان کو مار کر کے
تو اپنے نام جہنم کیوں کر رہا ہے؟ اے حارث پاس آ جاؤ۔ تاریخ یہ کہتا ہے کہ حارث کو غصہ آیا، بچوں کو چھوڑ کر خود اسے لات مارا، بیوی گر جاتی ہے، اس نے بددعا کی جاؤ اگر تو نے اہل بیت کا خون کرنے کا ارادہ کیا ہے، اہل بیت کو ستایا ہے تو تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اتنا کہہ کے وہ گھر سے نکلتی ہے، نہ آج سے میں تیری بیوی، نہ آج سے تو میرا شوہر ہے، جا تجھ پہ لعنت ہے، تو نکل جا، تو برباد ہو جا۔ لعنت کر کے وفادار بیوی اہل بیت کی محبت میں اپنے گھر سے نکل گئی۔ مورخ لکھتا ہے کہ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد میں مدینہ شریف کی گلیوں میں دکھائی دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر حارث ان بچوں کو گھسیٹتا ہوا نہر فرات پر لے جا کر انہیں قتل کا ارادہ کیا۔ بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے، بھیا تم پہلے شہید نہیں ہوگے، میں شہید ہوگا، میں شہادت کا جام پہلے نوش فرماؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چھوٹے نے کہا نہیں، میرے رہتے ہوئے میرا بھائی پڑا چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بڑے نے کہا کہ دیکھو بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے، یہ پیار میرا ہے۔ میرا نانا چاند انتظار کر رہے ہیں، بابا عقیل انتظار کر رہے ہیں، کوثر کا چاند لیے ہوئے میرے انتظار میں کھڑے ہیں، پہلے میں جانے شہادت نوش کروں گا۔ حارث کہتا ہے اچھا تمہیں قتل ہونے کا بہت شوق ہے، تمہیں شہید ہونے کا بہت بڑا جذبہ ہے، ایک بار پہ بڑے بھائی کو شہید کر دیا، دوسرے بار میں دوسرے بھائی کو شہید کر دیا، تن سے گردن کو الگ کر دیا، دونوں کو سر الگ کیا، جسم کو نہر فرات میں پھینک دیا، بوڈی آپس میں مل جاتی ہے۔ ایسا جیسے دونوں بھائی آپس میں چپک کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر حارث وہ دو شہزادوں کے سر کو قلم کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے کر کے گیا، گورنر ہاؤس میں حاضر ہوا، بحران برپا ہوا، تو کٹے ہوئے سر حارث لے کر کے آ رہا ہے۔ ابن زیاد کے کان میں جب یہ خبر پہنچی تو کرسی سے کھڑا ہو گیا کہ حارث یہ کیا ظلم کیا ہے، کیونکہ میں نے یزید کو قتل دیا ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بچے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیے گئے ہیں، اگر یزید نے طلب کر لیا کہ وہ دو شہزادے میرے دربار میں بھیج دو تو اے حارث نے تو کام ختم کر دیا، قصہ تمام کر دیا، تجھے قتل کرنے کے لیے تو نہیں کہا گیا تھا، تجھے شہید کرنے کے لیے تو نہیں کہا گیا تھا۔ تاریخ میں مورخ لکھتا ہے کہ ابن زیاد کو اس وقت پیش آیا اور اس کو غصہ آیا، اسی وقت کہا اے سپاہی تم میں سے کوئی تم میں سے ایسا بہادر ہے، کوئی ایسا جانباز، اس بدبخت نے، اس شقی نے جس طرح دونوں نہالوں کو نہر فرات کے پاس جہاں پر اس نے قتل کیا ہے، لے جاؤ اس بدبخت کو وہیں اس کا بھی قتل کر دو۔ دیکھو اللہ نے کیسے انتقام لیا ہے کہ اگر کسی کا خون کوئی ناحق کرتا ہے تو اللہ اس کا انجام اس کو ویسے دکھاتا ہے۔ تو بڑے پیشکار سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور جلاد بھی آگے، یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے۔ کیوں؟ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے کیا بگاڑے تھے، کیونکہ اسلام میں بچوں کو شہید کرنا نہیں لکھا ہے، اور نہ تو کوئی مذہب کہتا ہے کہ بچوں پر خنجر چلایا جائے، بچوں کو شہید کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حارث کو بھی وہیں پر قتل کیا گیا، پاس میں چنڈر کیا گیا، جہاں پر دو مسلم بن عقیل کے بچے شہید ہوئے تھے، اسے بھی پاس میں چنڈر۔ اور کچھ منزلوں کے بعد آپ کا قافلہ جب کچھ سفر طے کر چکا تو دو منزل کے بعد میں آپ نے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ جیسے ٹہلے ہیں کہ ایک قاسم آتا ہے، امام کی بارگاہ میں آتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، قدر حسین کو چون کر کے یہ خبر سناتا ہے، امام دعائی امام کی، امام آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے امام دعائی ہے آپ کی، آگے مت چاہیے۔ کیوں؟
بولے امام علی مقام میں کوفہ سے آ رہا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، ان کے دو شہزادوں کو حادث پر تخت نے نہر فرات کے کنارے ظلم و ستم کے بادل توڑے اور بھوکا اور پیاسا انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اے امام، کوفہ کے لوگ بدعہد ہو گئے ہیں، اپنے عہد سے مکر چکے ہیں، اپنے وعدے سے وہ پیچھے جائے، کیونکہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، ان کے دو بچوں کو بھی یزیدیوں نے شہید کر دیا، اس لیے وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ وہاں مت جائیے۔ میرے امام نے کہا اچھا جب ایسا معاملہ ہے تو سنو، آپ کا کام خبر دینا اور فیصلہ دینا یہ حسین کا کام۔ میرے امام نے فیصلہ دیا، اگر کوئی کربلا نہ گیا تو کل دنیا یہی کہے گی حسین ڈر کر کے واپس ہو گئے، کیونکہ میں ڈرنے والا نہیں، اللہ نے اس کی مشیت نے شاید کہ مجھے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، اب مکہ سے کربلا کا سفر ہے۔ اے حسین، وہ مسلم بن عقیل کیا، وہ دونوں شہزادے ابراہیم و محمد کیا، اگر تمہیں علی اکبر کٹوانا پڑے تو کٹا دو، قاسم کی جوانی لٹانا پڑے تو لٹا دو، برادر عباس کو گوانا پڑے تو گوا دو، ننھی کلی اصغر کو کھونا پڑے تو کھو دو، لیکن نانا کے دین پر آج آ جائے یہ حسین برداشت نہیں۔ میرے امام نے فیصلہ لیا اور آگے بڑھے کہ حسین چلو، آگے بڑھنے کی اب ضرورت ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کا کام یہ حسین کا سیوا نہیں ہے، یہ حسین کے گھر کا یہ دستور نہیں ہے۔ میرے امام نے سارے قافلے والوں کو آگے بڑھو، اب قافلہ پھر رواں ہے، کچھ منزل طے کرنے کے بعد بھول لیا ہی 1000 کی فوج لے کر کے اتنے زیادہ کا حکم نامہ لے کر کے اٹیک کیا۔ رکو حسین رکو، امام کا چلتا ہوا قافلہ رک گیا، اس میں نئے شہزادے ہیں، پھول کی کلی کی طرح شہزادیاں بھی ہیں، دھوپ کی تمازت بھی ہے، ریگستان کا وہ راستہ ہے، پیدل قافلہ جا رہا ہے۔ جب اٹیک کیا گیا، روکا گیا، میرے امام رکے، قرب ریاحی نے کہا اے امام رکو، میں آپ سے کچھ مطالبہ کروں گا، کرو تم کون ہو؟ میرا نام قرب ریاحی ہے، میں ابن زیاد کی طرف سے یہ سپاہ یزید لے کر کے آیا ہوں، آپ یزید کی بیعت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سے ہم جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بولے اے حر، میں کچھ باتیں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور کہ ریاحی نے کہا ٹھیک ہے، وہ کیا باتیں ہیں؟ آپ نے اپنے تھیلے سے، آپ نے اپنے جو ہے پاکٹ سے ایک تھیلا نکالا، اس تھیلے میں جتنے خطوط کوفیوں نے بھیجے تھے سارے خطوط آپ نے اس جگہ بکھیر دیا۔ بولے اے حر دیکھئے کیا ہے، اے حر یہ دیکھ کیا ہے، اے حر یہ دیکھ کیا ہے۔ اور پھر ریاحی نے ایک ایک خط کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد امام کے قدموں کو چوم لیا، اور چومنے کے بعد کہا امام باتیں مجھے نہیں بتائی گئی جو خط میں لکھی گئی ہے، جو آپ سے وعدہ کیا گیا ہے یہ مجھ سے نہیں بتایا گیا۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ اے نجات، یہ ہاتھ پاک ہے، یہ ہاتھ پاک ہے، یہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ کے لیے نہیں ہے، ناپاک یزید ہے، حسین پاک ہے، یہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ پہ نہیں جائے گا۔ اگر یزید سر مانگے گا تو دے دوں گا، اگر وہ جسم مانگے گا تو دے دوں گا، میرا بازو مانگے گا دے دوں گا، جسم کا ٹکڑا مانگے گا دے دوں گا، لیکن ہاتھ حسین کا نہیں، شریعت کا ہاتھ ہے، ہاتھ نہیں دوں گا۔
ابن نے کہا ٹھیک ہے جب آپ نہیں دیں گے تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیے. میرے امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو لڑائی کرے گا لیکن سن تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں شہزادہ علی ہوں. تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں. تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں شہزادہ خلقو کعبہ ہوں. بنت فاطمہ الزہرا ہوں. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں جگر گوشت بطول ہوں. نواسہ رسول ہو. تو مجھ سے لڑائی کر کے اپنا ٹھکانہ جاننا میں منائے. بہرحال یہ حجت ہوتی رہی. میرے امام نے کہا جا ٹائم ہو چکا. جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ مصلی بچھا دیتے. ابن زیاد واپس چلا جاتا. تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 3 محرم الحرام سے لے کر 7 محرم الحرام تک حجت ہوتی رہی. یعنی باتیں ہوتی رہی. آپ 6 تاریخ کو میرے امام نے کہا اے ابن زیاد تو اپنی فوج ہٹا لے. میں یزید کے دربار میں جا کر کے کچھ مطالبہ تو نہیں مانتا نہ مان, لیکن تاکہ دنیا یاد رکھے کہ حسین نے دین کی دعوت یزید کو دیا تھا. حسین نے حق کی دعوت یزید کو دیا تھا. میں یزید کے پاس جا کر کے کچھ مطالبہ کروں گا کہ اے یزید کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ تیرے باپ نے جو میرے بھائی جان سے لکھوایا تھا وہ وصیت نامہ کہاں ہے؟ دکھا دے. وہ وصیت نامہ کہاں ہے؟ وہ وعدہ نامہ کہاں ہے؟ دکھا دے. ابن زیاد نے کہا نہیں یزید کا حکم ہے آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا. آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا. یہیں پر آپ اس کی بیعت قبول کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے امام نے کہا نہیں میں بیعت نہیں قبول کروں گا. سرتا دے سکتا ہو لیکن نبی کی شریعت کا ہاتھ نہیں دے سکتا. نہیں دے میرے امام نے کیوں کیا؟ رات ہونے لگی. 6ویں تاریخ ختم ہو رہی ہے. 7ویں تاریخ کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ابن زیاد یزید کی طرف سے ایک قاصد حکم نامہ لے کر کے آتا ہے. اگر حسین نہیں مانتے ہیں جاؤ ابن زیاد کو کہہ دو کہ حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہر فرات کا نہ جانے پائے. نہر فرات پر پیرا بیٹھا دیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ جب دوسرا حکم نامہ آتا ہے تو ابن زیاد نہر فرات پر پیرے بیٹھا دیے. 7 محرم الحرام کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ننے بچے دھوپ تماشا تھے تو اپنی تیروں کو سورج بکھیر چکا ہے. زمین آگ ابل رہی ہے. کربلا کی ریت گرم ہے. آگ کے انگار کی طرح تپ رہی ہے. اسی ریگستان میں اسی دستے کربل بنا ہے. زبانستان فاطمہ کی کلی مرجھانے لگی ہے. میرے امام آگے بڑھ کر کہتے ہیں ابن زیاد تو نے کیا کیا ہے؟ ابن زیاد نے کہا یزید کا حکم ہے کہ بیعت کر لو تو پانی دیا جائے گا. میرے امام کہتے ہیں کہ سن پانی کی دھمکی دیتا ہے, کھانے کی دھمکی دیتا ہے, مارنے کی دھمکی دیتا ہے. ارے وہ زبانستان فاطمہ کے پھول ہیں کہ جو تم پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے. اس زبانستان فاطمہ کے پھول ہے کہ ہم بھی پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. تو پانی بند کر کے سوچتا ہے کہ امام ڈر جائیں گے تو بیعت قبول کر لیں گے. اے ابن زیاد اور جو کرنا ہے تو سب کیا کر لے. لیکن امام جھکنے والا نہیں ہے. وہ سوچا کہ جب پانی نہیں جائے گا تو بچوں کی ممتا جان کو تڑپائے گی. ننا علی اصغر جب تڑپے گا, سیدہ سکینہ جب پانی کی پیاس سے زبان سوکھے گی, العطش کہہ کے پکارے گی تو امام مجھ سے پانی مانگنے کے لیے آئیں گے تب میں پھر مطالبہ کروں گا. میرے امام نے خیمے میں جا کر کہا اے سیدہ زینب سب سے کہہ دو کہ نہر فرات پر پہرا بیٹھا دیا گیا. اہل بیت پر پانی 7 محرم الحرام کو بند کر دیا گیا. لیکن پانی کے اب طرفدار کوئی نہ بنو بلکہ آب کوثر کے طرفدار